باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواحنا له الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صلوات بر محمد وعلى خداوند منان کے لاکھ لاکھ شکر گزار کہ خدا ہمیں زندگی جیسی نعمت سے مسلسل نواز رہا ہے اور توفیق دے رہا ہے کہ ہم اس نورانی محفل میں حاضر ہو کر ذکر حسین کرتے ہوئے سفر آخرت کے لیے زاد راہ اکٹھا کر سکیں۔ بہت بڑی سعادت ہے، یہ آخرت کا سفر اتنا کٹھن اور طولانی ہے کہ علی جیسا معصوم امام جب اس سفر کو یاد کرتا ہے تو ایک عجیب تعبیر سے بیان کرتے ہیں کہ قلت الزاد و بعد السفر، کہ سفر بہت طولانی ہے لیکن زاد راہ بہت کم ہے۔ تو اس زاد راہ میں انسان جتنا بھی اضافہ کرے کم ہے۔ خدا نے ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائی کہ ہمیں ایک ایسی محفل عطا کی ہے کہ جس کے اندر ہم تاریکی سے نورانیت کا سفر، آلودگی سے پاکی کا سفر، جہنم سے جنت کا سفر چند لمحوں میں کر سکتے ہیں۔ یہ محفل ہے کہ اس کے اوپر گفتگو ہوئی، آپ کو عرض کیا کہ آئمہ نے بیان کیا ہے کہ کلنا سفن النجاة، ہم سب نجات کی کشتی ہیں، لیکن سفینۃ جدی الحسین اوسع و اسرع، لیکن حسین علیہ السلام کی کشتی نجات اس میں جگہ بھی زیادہ ہے اور اس کی رفتار بھی بہت تیز ہے۔ یعنی اگر انسان اپنی تبدیلی کا ارادہ کر لے تو اسی ٹائم وہ اپنا یہ طولانی سفر طے کر لے گا۔ یہ نعمت ہے خدا کی طرف سے، اس کے اوپر انسان جتنا بھی چاہے شکر کرے کم ہے۔ اگرچہ خدا نے خود یہ بیان کیا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ فلا تحصوها یا لا تحصوها، کہ اگر میری نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ تو میری نعمتیں تم شمار نہیں کر سکتے۔ اس محفل میں حاضر ہونے کی توفیق بھی اسی نعمت کا حصہ ہے کہ جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ خدا نے ایسی نعمت دی ہے کہ اس کا شکر کما حقہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بہت بڑی نعمت، یہ ایک ایسی محفل ہے کہ جس کے اندر انسان ایک ہی وقت میں کئی جہت سے اپنی تربیت کر رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف سے ہم دیکھیں
اگر عام دروس کو، عام محفلوں کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو وہاں پر یا آپ کی فکری سطح کو مد نظر رکھ کر آپ کے علم کی ترقی اور بہتری کے لیے کام کیا جا رہا ہوگا، اور آپ فقط علمی طور پر ترقی کر رہے ہوں گے، لیکن ممکن ہے کہ اس دوران آپ اپنے احساسات کی تربیت نہ کر پا رہے ہوں۔ بعض محفلیں ایسی ہیں کہ جہاں پر آپ کے احساسات کے اوپر کام کیا جاتا ہے، اس کی تربیت کی جاتی ہے کہ انسان اپنے احساسات کو تعلیمات اہل بیت کے ذیل میں لے کر آئے، احساسات کی لگام کو عقل کے ہاتھ میں دے دے تاکہ خرافات میں مبتلا نہ ہو۔ ممکن ہے کہ اس محفل میں انسان اپنے علم کی سطح کو بہتر نہ کر رہا ہو، لیکن خدا نے یہ نورانی محفل ایسی عطا کی ہے کہ یہاں پر انسان تعلیمات اہل بیت سے اپنی فکر کو بھی بلند کر رہا ہوتا ہے اور اپنے احساسات کا اظہار کرتے ہوئے اس کی تربیت بھی کر رہا ہوتا ہے۔ مختلف جہات سے یہاں پہ تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ عام محفلوں کے اندر، دروس کے اندر کیٹاگرائز کیا جاتا ہے کہ بچے الگ ہوں، نوجوان الگ ہوں، جوان الگ ہوں، بزرگ الگ ہوں، تو ان کے لیے علمی سطح اس لیول پر رکھتے ہوئے ان کی فکری سطح کے مطابق بات کی جاتی ہے۔ بہت مشکل ہوتا ہے کہ عام طور پر آپ ایک لیکچر کے اندر مختلف فکری سطح کے لوگوں کو، مختلف مزاج کے لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے ایسا لیکچر دیں کہ ہر کوئی اس سے استفادہ کر سکے۔ یہ معمولاً مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ محفل ایسی خدا نے عطا کی ہے کہ اگر بچہ ہے تو وہ بھی اپنے تئیں اپنی فکر کے مطابق، اپنی سطح کے مطابق ایک مطلب کو سمجھ کر یہاں سے اٹھتا ہے۔ اگر نوجوان ہو تب بھی، اگر جوان ہو تب بھی، اگر بوڑھا ہو تب بھی، یہاں پر دسترخوان ہی اتنا وسیع ہے کہ ہر ایک کے لیے جگہ ہے۔ یہ اس مجلس، اس محفل، اس کی خاصیت ہے، تو اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے اس اعتبار سے۔ اس کو اگر ہم اس جہت سے لیں کہ یہاں پر ہم نے اپنی تربیت کرنی ہے، اپنے احساسات کی بھی، اپنے افکار کے بھی، اپنے اعمال کی بھی، اپنی سوچ کی بھی، تو انسان یہاں سے پھر بہت کچھ لے کر جاتا ہے۔ یہ نورانی محفل واقعاً مصداق ہے اس حدیث کی کہ جو کہتی ہے کہ اگر انسان ایک مطلب میں تفکر و تدبر کر رہا ہو تو اس کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے اس محفل میں بیٹھ کر اہل بیت کی تعلیمات کو سن کر، اس میں فکر کر کے اس کو اپنے بدن پر لاگو کرنا، یہ 70 نہیں 70,000 سال سے بھی افضل ہو سکتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اور یہ والی بات کوئی عجیب نہیں ہے، خدا نے ایسی مناسبتیں رکھی ہیں۔ شب قدر کے اندر کیا فرمایا ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے نہیں کہا، 1000 مہینوں سے افضل۔ تو اگر شب قدر کی رات میں خدا ایسی برکت رکھ دے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہو سکتی ہے، تو اس مجلس حسین کو 70,000 سال سے افضل بنانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا
مجلس حسین میں انسان زیادہ سے زیادہ اپنے لیے زاد راہ کو اکٹھا کر سکتا ہے، جس کی طرف علی علیہ السلام توجہ دلا رہے ہیں کہ من قلت الزاد و بعد السفر، سفر بہت طولانی، زاد راہ بہت کم ہے، لیکن خدا نے ہمارے لیے بندوبست کیا ہے مختلف مناسبتوں سے، اس میں ایک محرم کی یہ مجالس ہیں، سفر کی یہ مجالس ہیں، خدا نے اس دسترخوان کو بچھا کر ہمارے لیے اس فیض کا وہ دروازہ کھول دیا ہے اور کہا ہے دروازہ کھلا ہے، فیض کبھی ختم نہیں ہوگا، جتنا چاہتے ہو سمیٹ کر لے جاؤ۔ کمی ہماری طرف سے ہے، دیری ہماری طرف سے ہے، سستی ہماری طرف سے ہے، اہل بیت کی طرف سے نہیں ہے، خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ تو خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا ہمیں اس نورانی محفل سے جس طریقے سے وہ اپنے فیض کی موسلا دھار بارش کر رہا ہے، خدا ہمارے ظرف کو اتنا وسیع کرے کہ ہم یہاں سے زیادہ اپنا فیض لے کر اٹھ کر جائیں۔ یہاں آپ کی خدمت میں ایک موضوع عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی مدد اللہ کے قوانین میں سے ایک قانون ہے، سنن الہی میں سے ایک سنت ہے، اللہ کی نصرت۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ سنن الہی، میں نے پہلے اس کی وضاحت کی ہے کہ اللہ کی سنت سے مراد کیا ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے قوانین بنائے ہیں اور ان قوانین کے تحت پوری کائنات چل رہی ہے، خدا نے معاشروں کے لیے بھی اس کی ترقی، اس کے زوال، اس کی بہتری، اس کی پستی، عروج و زوال کے جو ہیں وہ قوانین بنائے ہیں، اور اپنی کتاب قرآن کے اندر ان قوانین کو بیان کر دیا ہے، اور ان قوانین کا نام رکھا ہے سنت اللہ، کہ میں اللہ نے معاشروں نے کیسے ترقی کرنی ہے، کیسے وہ زوال کا شکار ہو جاتے ہیں یا آپ ہو جائیں گے، ان قوانین کو بیان کر رہا ہوں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے، عروج پانا ہے، تو ان سنتوں کے مطابق چلنا ہوگا کہ جو عروج دیتے ہیں، اور اگر ہم نے اس کی طرف توجہ نہ کی تو خود بخود ہم ان قوانین کے ذیل میں آ جائیں گے جو ہماری پستی اور زوال کا سبب بنیں گے۔ اور نصرت الہی ان قوانین میں سے ایک قانون ہے کہ جو انسان کو سر بلند کرتی ہے، انسان کی زندگی میں امید لے کر آتا ہے۔ یہ قانون نصرت الہی کا انسان کے اندر مضبوطی پیدا کرتا ہے، ایمان کے اندر استحکام پیدا کرتا ہے، جس میں خدا خود فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، آگے کیا ہے وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ۔ اس نصرت الہی کا جو نتیجہ نکلے گا وہ یہ کہ خدا آپ کے پاؤں کو اس طریقے سے جما دے گا کہ کبھی کسی بھی خوف اور طوفان کے اندر یہ پاؤں لڑکھڑائیں گے نہیں۔ یہ نصرت الہی کے اندر خاصیت ہے جو خداوند متعال نے رکھی ہے، اور لہٰذا اس نصرت الہی کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ میں نے اس کے بارے میں ایک دو مصادیق ذکر کیے ہیں، آج چاہ رہا ہوں کہ ایک دو مصادیق مزید کا اضافہ کروں اور اس کو تطبیق کروں اپنے موجودہ حالات کے اوپر، کہ خداوند متعال نے ماضی میں کس طریقے سے اپنی نصرت کو بھیجا ہے پیغمبر کے لیے اور مومنین کے لیے، اور ہم پھر دیکھیں
کہ آج کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے، آج کے زمانے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کیا آیا نصرت الہی اس وقت موجود ہو سکتی ہے یا نہیں۔ دوبارہ تکرار کیے دیتا ہوں چونکہ مطلب انتہائی اہم ہے، ضرورت ہے تکرار کرنے کی، چونکہ ہم لوگ ایک مشکل ہے ہمارے اندر۔ میں دنیا میں جو مختلف چیلنج موجود ہیں ان کے اوپر جب گفتگو کرتا ہوں تو اکثر افراد جو پڑھے لکھے ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، مؤثر ہیں، انہی سے مربوط باتیں ہیں، تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ جو چیلنج آپ ذکر کر رہے ہیں ہم نے ابھی تک ان کو فیس نہیں کیا۔ تو میں ان کو ایک بات کہتا ہوں کہ شکر کریں کہ آپ نے ابھی اس کو فیس نہیں کیا، لیکن ایک طرف سے یہ خطرے کی گھنٹی بھی ہے کہ جس نے ابھی تک ان چیلنجوں کا سامنا نہیں کیا اور اس بندے نے ابھی دین کے اندر اپنی معرفت میں بہتری بھی لے کر نہیں آیا، یہ چیلنج اس طریقے کے ہیں کہ اگر انسان اس کے لیے تیاری نہ کرے تو وہ اپنے ایمان کے اندر کم سے کم مشکوک ہو جائے گا، اگر یہ نہ کہوں کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ہم نے چونکہ اپنی ایک دنیا بنا رکھی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اپنے عام رہن سہن کے اندر بھی، اپنے اسکول کالج اور یونیورسٹیز کے اندر بھی، اپنے کاروبار کے اندر بھی ایک خاص قسم کی دنیا بسائی ہوئی ہے، اس سے باہر ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جیسے ہی اچانک پتا چلتا ہے تو انسان اپنے ایمان کے اندر ثابت قدم نہیں رہ پاتا، لڑکھڑا جاتا ہے۔ اور یہ جو بحث میں کر رہا ہوں یہ اس وجہ سے تاکیداً تکراراً بار بار یہ مطلب اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ باہر کی دنیا میں اس کے اوپر کام بہت ہو رہا ہے کہ جوان کو، بزرگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کا انحصار فقط مادیات کے اوپر ہونا چاہیے، آپ کی تیاری فقط مادی اعتبار سے ہونی چاہیے۔ یہ جو غیب کی مدد ہے، یہ جو اللہ کی نصرت ہے، یہ اس کی طرف نگاہ نہ رکھو، چونکہ نصرت الہی پر ایمان رکھنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان پھر دنیا داری کے اندر پیچھے رہ جاتا ہے۔ لہٰذا تم سائنس اور ٹیکنالوجی پر کام کرو، نصرت الہی کی طرف اتنی توجہ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اور یہ ایمان ہے میرا کہ یہ انسان کے جو یہ تجویز دے رہا ہے وہ خود مادی سوچ رکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو نصرت الہی کی آیات پڑھ کر اس کے اوپر ایمان رکھ کر زندگی گزارنا کمزوری لگ رہا ہے، اور فقط مادی اسباب پر انحصار کر کے زندگی گزارنا اس کو ترقی لگ رہا ہے۔ لیکن قرآن الٹ بیان کر رہا ہے، قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ اے انسان جب میں ہوں میری نصرت ہے، تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ بیٹھ جا، میری نصرت ہی سارا کام کرے گی۔ نہ، خدا کہہ رہا ہے تو اپنی بساط کے مطابق، اپنے ظرف کے مطابق اپنی سعی اور کوشش کرتا جا، جہاں پر کبھی کمی آئی تو میری نصرت اس کو کامل کر دے گی، یہ کامل کر دے گی۔ یہ ہے اصل قرآنی سوچ نصرت الہی کے بارے میں، ہم نے یہ سوچ رکھنی ہے۔ میں نے بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کی نصرت پر ایک مومن ایمان رکھ کر فقط بیٹھ جائے کہ فرشتے بھیج دے گا خدا، مدد کر دے گا خدا، غیب سے مدد آ جائے گی، مجھے یونیورسٹی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اچھے طریقے سے ہنر سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان کام کے اندر حصہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو انسان کو مادی طور پر مضبوط بناتے ہیں اور معاشرے کو ترقی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ نہ، میرا اس کی طرف جانے کا ارادہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہے، اللہ کی نصرت ہے، اللہ کی مدد ہے، توکل بر خدا ہونا چاہیے۔
آئمہ نے بھی کہا ہے کہ ایسا توکل، ایسی نصرت اگر ذہن میں رکھو گے تو کبھی اللہ نصرت نہیں کرے گا۔ خدا نے اسی وجہ سے جا کر آیت میں یہ کہا ہے کہ خدا نے اس قوم کی کبھی حالت بدلی ہی نہیں ہے کہ جس کو خود بدلنے کا ارادہ نہ ہو، خود نہ چاہتا ہو وہ بدلنا۔ یعنی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ وہ کوشش کیا ہے؟ یعنی ہم نے اپنی پوری ذمہ داریوں پہ عمل کرنا ہے، جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ ہاں، ذمہ داریوں کو ادا کرتے کرتے اگر کہیں پر ضرورت پڑ گئی اور آپ مادی طور پر باطل کے خلاف کمزور نظر آئے تو خدا کہتا ہے کہ اس کمزوری کو میں پورا کروں گا، میں پورا کروں گا۔ اس کی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، سورہ حشر، توجہ کیجئے گا، قرآن کو کبھی اس نصرت الہی کے ذیل میں ذرا تلاوت کر کے دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ انسان کے ایمان میں کس طریقے سے تر و تازگی آئے گی، کس طریقے سے انسان کے ایمان کے اندر مضبوطی آئے گی، اور پھر پتہ چلے گا کہ وہ کون سا ایمان تھا کہ جو میثم تمار کی زبان بدی سے کھینچی بھی گئی، کاٹی بھی گئی، شہید بھی کیا گیا، لیکن ذرہ برابر بھی ایمان کے اندر لغزش نہیں آئی ہے، چونکہ میثم تمار کو نصرت الہی پر ایمان تھا۔ اگر نصرت الہی کو، قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے آیات کو اپنے سامنے رکھ کر اگر تلاوت کریں، پھر دیکھیں کہ جو ایمان کی تازگی ہے وہ خود اپنے پورے وجود کے ساتھ آپ احساس کریں گے۔ خدا نے اسی وجہ سے یہ سارے قصے ذکر کیے ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نصرت الہی خاص ہے انبیاء کے ساتھ، اگر نبیوں کے ساتھ خاص ہے تو قرآن میں پھر کیوں ذکر کر دیے ہیں؟ توجہ ضرور کرنی ہے اس بات کی طرف۔ اگر آپ کو کہیں پر یہ دلیل کہنے کو، سننے کو مل جائے، کسی محفل میں بیٹھ کر کوئی یہ دلیل دے رہا ہو کہ خداوند متعال نے جو بدر و حنین و اس طرح کی باقی جنگوں کے اندر یا دوسری حالات کے اندر نصرت الہی، غیب کی مدد، اپنی مدد کا تذکرہ کیا ہے، اگر یہ فقط انبیاء کے زمانے کے ساتھ خاص ہوتی تو قرآن میں کثرت کے ساتھ اس کا تذکرہ کیوں پایا جاتا ہے؟ حالانکہ ہم قرآن کو ہدی للمتقین، ہدی للناس، کتاب ہدایت سمجھتے ہیں، اور ہر ذکر شدہ قصہ، ہر ذکر شدہ داستان، ہر ذکر شدہ قرآن کا مطلب ہماری ہدایت کی خاطر خدا نے اس کے اندر رکھا ہے۔ لہٰذا یہ فکر اگر کوئی پیش کرے تو قرآن کی کثرت، قرآن کا اس پر اصرار کرنا، قرآن کا بار بار نصرت الہی کی داستانوں کو ذکر کرنا اس بات کی طرف گواہی دے رہا ہے کہ نصرت الہی ایک اٹل فیصلہ ہے، نصرت الہی ایک حتمی اور قطعی قانون ہے اللہ کا۔ جو بھی انسان اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہوگا، خدا اس شخص کو بھی نصرت الہی سے نوازے گا، اس معاشرے کو بھی نصرت الہی سے نوازے گا، اور اس قوم کو بھی نصرت الہی سے نوازے گا جو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہوگا۔ یہ چیز مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس تکرار کو تاکیداً اس بات کو سمجھیں۔ بار بار تعبیریں بدل کر مطلب اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ یہ مطلب ذہن نشین ہو جائے، کیونکہ میری ہر تعبیر کے پیچھے کسی نہ کسی ایک سوال کا جواب ہے۔ وقت نہیں ہے کہ میں ان ساری تعبیروں کو یہاں ذکر کر کے ایک ایک کا اس کا جواب دوں۔ مختلف تعبیریں جو عرض کرتا ہوں اس کے پیچھے مختلف سوالات مختلف انداز کے ساتھ کیے گئے ہیں، لہٰذا اگر ان ساری تعبیروں کی طرف توجہ رکھتے ہوئے خود بھی اگر مطالعہ کریں گے تو ایک بہترین انداز میں قرآن کے اس مفہوم کو سمجھ سکیں گے، خود بھی آپ مضبوط ہوں گے اور دوسروں کی مضبوطی کا بھی سبب بنیں گے۔ قرآن سورہ حشر کے اندر ایک واقعہ نقل کرتا ہے۔ ہجرت کے چوتھے سال یہودیوں نے پیغمبر کے خلاف سازشیں شروع کی۔ میثاق مدینہ ہوا، اس کے اندر طے پایا، بہت سارے
قوانین مسلمانوں کے حوالے سے اور یہودیوں کے حوالے سے، لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ یہودیوں نے اپنا میثاق توڑنا شروع کر دیا، پیغمبر کے خلاف سازشیں شروع کر دی، مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ مثلا اس کے اندر ایک جو نمائندہ شخصیت ہے وہ کعب بن اشرف، یہودیوں کا سردار، ابو سفیان کے ساتھ مل کر اتحاد کرتا ہے، کس لیے؟ تاکہ جنگ احد کے بعد رسول اللہ کو شہید کر دیا جائے۔ یہ آپس میں سازش ہو رہی ہے، اور اس سازش کی خبر خدا نے قرآن کی ایک اور آیت میں بیان کی تھی، پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ آپ جس راستے سے جائیں گے، سازش منافقین نے کر رکھی ہے کہ آپ کو اس راستے میں پتھر گرا کر شہید کرنے کا ارادہ ہے۔ تو رسول اللہ متوجہ ہو گئے اور ان کی یہ سازش ناکام ہو گئی۔ اس قسم کی سازشیں ان یہودیوں نے شروع کر دی۔ یہاں پر رک کر ایک مطلب ذکر کرتا ہوں طلاب کے لیے، اور جو حضرات سن رہے ہیں اہل علم ان کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ یہ جو شخصیت ہے کعب بن اشرف، اس شخصیت پہ کام کریں۔ اس وقت دنیا میں جو رسول اللہ کی شخصیت کے خلاف کام ہو رہا ہے مختلف انداز میں، شخصیت کشی جو کی جاتی ہے رسول اللہ کی، اس میں اس شخصیت کا بڑا کردار ہے۔ ایک مشکل ہماری یہی ہے، وہی میں عرض کیا کہ ہم چونکہ جدید چیلنجوں سے آشنا نہیں ہیں، رسول کہ جس کی شخصیت کو ہم بہتر سمجھتے ہیں، رسول کے جس کو ہم انسان کامل سمجھتے ہیں، رسول کے جس کو ہم عصمت مطلقہ پر فائز سمجھتے ہیں، رسول کے جس کو ہم سید و سردار مانتے ہیں پوری کائنات کے لیے، اس کے اوپر ہمارا دشمن جو ہے وہ حملہ کرتا ہے، شخصیت کشی کرتا ہے، لیکن ہماری طرف سے کوئی جواب نہیں آتا، یا آتا ہے تو بہت کم۔ جو متوجہ ہوتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں، معمولاً ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ شخصیت کے بارے میں کیا ہے، کیونکہ ہمیں پتا نہیں ہے۔ ہم نے اپنے، جیسے میں نے پہلے بیان کیا آپ کو، ہم نے ایک دنیا اپنی ایک خاص بنائی ہوئی ہے، اسی دنیا میں ہم وقت صرف کر رہے ہیں اور اسی کے مطابق ہماری یہ زندگی چلتی جا رہی ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، اور لہٰذا ہماری جو بہترین ذمہ داری بنتی ہے اس ذمہ داری سے ہم دور ہوئے ہیں۔ اس میں کعب بن اشرف ایک شخصیت ہے، کیونکہ اس کو قتل کروایا تھا رسول اللہ نے، اس کی اسی کارستانیوں کی وجہ سے، یہی جو سازشیں کرتا تھا یہودیوں کے ساتھ مل کر، منافقین کے ساتھ مل کر، رسول اللہ کے خلاف کوئی ہتھ کنڈا نہیں تھا کہ جو اس نے استعمال نہ کیا ہو۔ رسول اللہ نے، رسول کے اصحاب نے جب دیکھا کہ یہ فساد فی الارض کا مرتکب ہو رہا ہے تو اس کو قتل کیا۔ اب کیا کرتے ہیں رسول اللہ کے دشمن، اسلام کے دشمن، وہ آ کے کعب بن اشرف کی اس سینیریو کو اٹھاتے ہیں، سیرت سے الگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اپنے رسول اللہ کی سیرت کو دیکھو، یہ اپنی نبوت کو منوانے کے لیے جو اس کی مخالفت کرتا تھا اس کو قتل کروا دیتا تھا۔ بہرحال یہ ایک ضمناً نقطہ عرض کیا، اس کے اوپر کام کی ضرورت ہے۔ آپ میڈیا پہ جو بھی آ کر کام کرے گا رسول اللہ کی شخصیت پہ، یہ کعب بن اشرف اس کے سامنے ضرور آئے گا، تو کام کریں اس کے اوپر۔ خوب، کعب بن اشرف سازشی ابو سفیان کے ساتھ مل کر سازش کرتا ہے کہ رسول اللہ کو ہم نے قتل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ پھر ایک ٹیم بنائی گئی باقاعدہ طور پر، یہ جو رسول اللہ کی شان میں ہجو کہا کرتے تھے، بدگوئی، اشعار کہنا، یعنی یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ یہودیوں اور منافقین نے مل کر بنایا ہوا تھا۔ اچھا، منافقین نے بھی کیا کیا؟ یہودیوں کو شے دی، یہودیوں کو کہا، ان کے ساتھ آپس میں جو سازشی انہوں نے سسٹم بنایا، انہوں نے کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں، سامنے نہیں آ سکتے، تمہارے ساتھ ہیں،
اگر رسول نے تمہارے خلاف قیام کیا تو ہم سامنے آ جائیں گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ یہودیوں نے بھی دیکھا کہ اب ہمارا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو رہا ہے، منافقین بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ دے رہے ہیں، تعداد زیادہ ہو گئی ہے، ہمارے اندر پختگی آ گئی ہے، تو اب انہوں نے آہستہ آہستہ اس میثاق اور سازشوں میثاق کو توڑ کر سازشوں کو تیز کرنا شروع کر دیا۔ تو جب رسول اللہ کو ان سازشوں کا علم ہوا، پتہ چلا، تو چونکہ میثاق توڑ دیا گیا تھا تو رسول اللہ نے حکم دیا کہ تم مدینہ چھوڑ دو، اب مدینہ تمہارے لیے رہنے کے قابل نہیں ہے، ہم تمہیں اب مدینہ میں رہنے نہیں دیں گے، نکلو یہاں سے۔ لیکن یہودیوں نے تو منافقین کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ اتنی جلدی تو ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ ہمارے پیچھے ہے، وہ جیسے کہتے ہیں نا، ہم بھی جب بندہ کہیں پھنس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ ہمارے پیچھے ایک ہاتھ ہے، تو اگلے بندے کو بھی ڈراتا ہے کہ میرا چلان نہیں کاٹو، میرے پیچھے ہاتھ ہیں۔ تو یہودیوں نے بھی کہا کہ پیغمبر کو بھی اور اصحاب کو بھی دیکھ لیں گے، ہمارے پیچھے ہاتھ ہیں، ہم لڑیں گے، ہم مدینہ نہیں چھوڑیں گے۔ ان کے قلعے تھے بڑے بلند، انہوں نے کہا چونکہ قلعے کے اندر لڑنا بڑا آسان ہے جو قلعے میں ہیں، اور جو باہر سے حملہ آور ہو رہے ہیں ان کے لیے سخت ہے، کیونکہ قلعے بنائی آپ نے دیکھا ہے پرانے زمانے میں بنائی ہی ایسے جاتے تھے کہ اگر جنگ ہو جائے اور پناہ کی ضرورت پڑے تو ہم قلعے کے اندر ہی رہ کر جو ہے وہ جنگ کریں، اور اوپر جو ہے وہ اشراف رکھ کر ہم جنگ لڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو قلعوں کے اندر محفوظ کر لیا، محفوظ کر کے یہ سوچا کہ شاید ہم بچ جائیں گے۔ خدا نے اس سینیریو کو سورہ حشر کی ابتدائی آیات میں بیان کیا ہے، ذرا توجہ سے سنیں اور لذت لیں کہ خداوند متعال کس طریقے سے ان کو ذلیل و خوار کرتا ہے اپنی نصرت الہی کے ذریعے، اور پھر مسلمانوں کی کیفیت کو بھی بیان کرتا ہے ان آیات کے اندر۔ ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، وہی ہے خدا کہ جس نے اہل کتاب میں سے کفر کرنے والے لوگوں کو نکال دیا، ہجرت پر مجبور کر دیا، گھر سے نکال دیا ان کو۔ ما ظننتم ان یخرجوا، ان یہودیوں نے گمان نہیں کیا تھا کہ ہم اپنے قلعے چھوڑ سکتے ہیں۔ وظنوا انہم وما ظننتم ان یخرجوا، اے مسلمانوں تم نے گمان نہیں کیا تھا کہ یہ یہودی اپنے قلعے چھوڑ کر چلے جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ وَظَنُّوا، اور یہودیوں نے بھی گمان یہ کیا ہوا تھا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، کہ مضبوط اور بلند و بالا قلعے ہمیں اللہ کے عذاب سے نجات دے سکتے ہیں، ہم جنگ لڑ سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں، شکست نہیں کھائیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ کا عذاب پھر ایسی جگہ سے آیا کہ انہوں نے اپنے گمان میں بھی نہیں رکھا تھا کہ ہمیں شکست اس طریقے سے ہوگی۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، میں نے عرض کیا تھا نصرت الہی کے اندر ایک جو خاصیت ہمیشہ رہی ہے، نہ تو مومنین کے گمان میں ہوتا تھا اور ہوتا ہے کہ اللہ نصرت کیسے کرے گا، اور نہ کبھی دشمن نے سوچا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی شکست ہونی بھی ہے تو وہ کیسے ہو سکتی ہے۔ اس کی مثالیں آپ کو عرض کی تھی، کس نے سوچا تھا کہ ابرہا کے لشکر کو شکست ہوگی ابابیل اور ان کی کنکریوں کے ذریعے سے؟ کس کو امید تھی اس بات کی کہ فرعون کو پانی کے اندر غرق کر دیا جائے گا؟ کس کو یقین تھا کہ جب ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکا جائے گا تو آگ وہاں پر ٹھنڈی ہو جائے گی؟ کس کو یقین تھا کہ خیبر فتح ہو جائے گا؟
کسی کو یقین نہیں تھا. خدا کی نصرت من حیث لم یحتسبوا کا مصداق ہے. اور یہاں پر بھی یہی ارشاد فرما رہے اے مسلمانوں تم تو یہ سمجھتے تھے کہ تم تو یہ سمجھ بیٹھے تھے ہم تعداد میں بھی کم ہیں, ہماری ٹریننگ بھی اتنی نہیں ہے, اسلحہ بھی کم ہے, لیکن یہ تو مضبوط قلعوں میں موجود ہیں, تعداد بھی زیادہ ہے, وہ جنگجو بھی ہیں, پتہ نہیں یہ اپنے قلعوں سے نکل پائیں گے یا نہیں. خداوند متعال نے ایک ایسی نصرت بھیجی اپنی کہ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. کیسے؟ خدا بیان کر رہا ہے وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ, ان کے دلوں میں خدا نے رعب ڈال دیا. توجہ کیجئے گا اس بات کا, یہ ایک نصرت الہی کا طریقہ ہے, ایک شکل ہے جو اللہ بیان کر رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی نصرت ہمیشہ فرشتوں کے ذریعے ہو, ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی نصرت کوئی اس طرح کی غیب ہو کہ ہم اس کو دیکھ نہ پا سکتے ہوں. اللہ اگر دل میں کسی کے رعب ڈال دے حق کی طرف سے تو یہ بھی اللہ کی نصرت ہوا کرتی ہے, یہ بھی اللہ کی نصرت ہوا کرتی ہے. اللہم صلی علی محمد محمد وعجل. روح پیدا کیسے ہوا؟ توجہ کیجئے کہ اس بات کی طرف. جب پیغمبر اکرم اصحاب کے ساتھ لشکر کے ساتھ گئے اور بنی نذیر کے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا تو رسول اللہ نے وہاں خیمے لگانے کا حکم دیا کہ خاص جگہ پر خیمے لگاؤ کہ جہاں پر یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا سکیں. لیکن رسول اللہ کا ایک خیمہ وہاں پر لگایا گیا تو رات کے وقت رسول اللہ کے خیمے پر تیر آئے, لیکن خدا کی نصرت سے رسول اللہ کو وہ تیر نہ لگے, خیمے کی چادر کے اندر وہ تیر لگے. تو جب مسلمانوں نے یہ دیکھا, رسول اللہ نے یہ دیکھا کہ خیمے تک ان کے تیر پہنچ رہے ہیں, تو رسول اللہ نے حکم دیا کہ خیموں کو اور تھوڑا پیچھے لے کر چلے جاؤ. جب سارے اصحاب خیموں کو دور لے جا کر ترتیب کے ساتھ سیٹ کر کے فارغ ہوئے ہیں تو سارے اصحاب نظر آ رہے ہیں, علی نظر نہیں آ رہا. اصحاب نے پیغمبر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ علی نظر نہیں آ رہے, تو رسول اللہ نے کہا مجھے علم ہے کہ علی کہاں گیا ہے. کچھ وقت نہ گزرا تھا, دور سے علی کو آتے ہوئے دیکھا, جیسے ہی قریب آتے ہیں تو علی کے ہاتھ, ایک ہاتھ میں تلوار ہے, دوسرے ہاتھ میں شقیق کا سر ہے, اور پیغمبر کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہی ہے جس نے آپ کے خیمے پر تیر چلایا تھا. یہ علی حیدر کرار, ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جہاں پتہ چل جائے کہ رسول کی کہاں پر مخالفت ہو رہی ہے, کہاں پر رسول کی جان کو خطرہ ہے, کون ہے جو رسول کو ختم کرنا چاہتا ہے, علی وہاں پر پھر پیچھے نہیں ہٹتا. علی پیچھے نہیں ہٹتا. علی علیہ السلام نے کہا اس کو تو میں لے آیا ہوں. رسول اللہ نے کہا کہ یہ کیسے ہوا, تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ ہے؟ علی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اس کو دیکھ لیا تھا اور مجھے یہ پتا تھا کہ اس کے اندر اگر اتنی جرت آ گئی ہے کہ مسلمانوں کے لشکر کے ہوتے ہوئے لشکر کے سردار رسول اللہ کے اوپر تیر چلا سکتا ہے, تو اس کی یہ جرت دیکھ کر مجھے یہ پتا تھا کہ یہ رات کی تاریکی میں دوبارہ آئے گا. میں گھاٹ لگا کر بیٹھ گیا, جیسے ہی یہ نکلا ہے ننگی تلوار لے کر آپ پر حملہ کرنے کے لیے, میں نے اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کو قتل کر کے اس کا سر تن سے جدا کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دیا ہے. اور اس کے 9 ساتھی اور بھی ہیں جو ڈر کے بھاگ گئے ہیں. اگر کچھ بندے میرے ساتھ آپ بھیجیں تو ان کا خاتمہ بھی کر دوں. رسول اللہ نے لشکر کے چند افراد کو علی کے ساتھ روانہ کیا. علی علیہ السلام نے ان 9 یا 11 افراد کو بھی واصل جہنم کر دیا. یہ تدبیر کرنا تھی علی کی کہ یہودیوں کے دلوں میں رعب آ گیا اور انہوں نے بغیر جنگ کے اپنے قلعوں کو چھوڑ دیا.
وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمِ الرُّعْبَ، علی کی تلوار چلنی تھی کہ یہودیوں کے دلوں میں رعب پیدا ہو گیا۔ آج یہی علی کے ماننے والے ہیں کہ جو علی کے ماننے والوں کے دلوں میں رعب ایجاد کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن ادھر سے علی کے ماننے والے جب جواب دیتے ہیں تو رعب علی کے ماننے والوں کے دلوں میں نہیں بلکہ ان کے ایوان لرزنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے ایوان لرزتے ہیں۔ آج وہی پریشان نظر آتے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا ہے مختلف کلپس دوبارہ وائرل ہو رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایران جو ہے وہ ڈٹ کر پختگی کے ساتھ امریکہ کی ہر ذلت آمیز دھمکیوں کا جواب دے رہا ہے، اور وہ کس طریقے سے ذلیلانہ جو ہے وہ دیکھتے ہوئے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے جھکانے کی کوشش کر رہے ہیں، آج تک کامیاب نہ ہو سکے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، خدا نے یہودیوں کے دلوں میں رعب پیدا کیا اور یہودیوں نے جنگ کیے بغیر اپنے قلعوں کو ترک کر دیا۔ اس رعب کے اندر ایک واقعہ مجھے یاد آیا، آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں، اس شہید بزرگوار کا تذکرہ بھی ہو جائے گا۔ جب داعش نے حملہ کیا سوریہ اور عراق کے اوپر، تو عراق کے اندر اس نے قبضہ کرنا شروع کیا، تو کردستان کے اوپر انہوں نے قبضہ کرنے کا ارادہ کیا اور کافی سارا علاقہ کردستان کا داعش نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ مین علاقہ بچتا تھا کہ اس کے اوپر قبضہ کیا جائے۔ کردستان کے رئیس نے دیکھا کہ داعش مجھے اور میرے علاقے کو ختم کرنے والی ہے، اس نے امریکہ کو فون کیا، جواب نہیں ملا، اس نے فرانس کو فون کیا، جواب نہیں ملا، اس نے برطانیہ کو فون کیا، جواب نہیں ملا، جہاں جہاں فون کر سکتا تھا کیا، لیکن ایک مرتبہ سوچتا ہے اور فون کو اٹھا کر ایک نمبر ملاتا ہے۔ اس نے سوچا کہ کوئی جواب نہیں دے رہا، لیکن قاسم سلیمانی مجھے جواب ضرور دے گا۔ قاسم سلیمانی سے بات ہوتی ہے، تقاضا کرتا ہے مدد کی کہ اگر آپ نہ آئے تو کردستان داعش کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ تو قاسم سلیمانی نے کہا فقط یہ رات کسی طریقے سے نکال لو، صبح میں آ جاؤں گا اور مدد کے لیے اس داعش کو پیچھے دھکیل دیں گے۔ ہونا یہی تھا کہ جیسے ہی داعش کے لشکر میں یہ خبر پھیلی ہے کہ صبح کے وقت قاسم سلیمانی پہنچ گیا ہے، تو داعش بغیر لڑے وہ علاقہ چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ یہ ہے علی کے ماننے والے، قذف فی قلوبہم الرعب۔ یہ ہے نصرت الہی، شخص کی محنت نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے نصرت ہوتی ہے کہ خدا ایسا رعب ڈال دیتا ہے دشمنوں کے دلوں میں کہ انسان پھر ایک انسان ہوتا ہے لیکن پورے کا پورا لشکر جو ہے وہ ڈگمگا جاتا ہے اور شکست سے دوچار ہو جاتا ہے۔ اور خداوند متعال نے بنی نذیر جو یہودی تھے ان کے دلوں میں بھی مسلمانوں کا، رسول اللہ کا، علی کا ایسا خوف ڈالا کہ بغیر جنگ کیے اپنے علاقے چھوڑ کر چلے گئے۔ آیت یہاں سے ایک خوبصورت جملہ بیان کر رہی ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے، اور یقین مانے آج کے سینیریو کو دیکھ کے یہ آیت ایسے لگتی ہے کہ جیسے آج کے یہودی اور ان صہیونیوں کے بارے میں جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے آیت۔ کیا کیا ان یہودیوں نے جب یہ یہاں سے جانے لگے؟ کیا کیا انہوں نے؟ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، مومنین تو ان کے قلعوں کو خراب کر ہی رہے تھے، لیکن انہوں نے بھی اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو خراب کرنا شروع کر دیا کہ کہیں یہ مسلمانوں کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو خراب کر کے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ اب ذرا آج کے اس سینیریو کے اندر آ کر دیکھیں،
اپنا ایک پائلٹ بچانے کے لیے ایک عظیم لشکر لے کر آتے ہیں، مومنین علی کے ماننے والے ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، انہوں نے ان کے بیوت کو خراب کیا اور جب جانے لگے تو اپنے بیوت اپنے ہاتھوں سے خراب کر کے اپنے آپ کو گیلا کر کے یہاں سے لے کر گئے ہیں۔ مرتباد مرتباد امریکہ مرتباد 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 آپ بیٹا دونوں زمین امریکہ اسرائیل آپ بیٹا دونوں زمین امریکہ اسرائیل محمد صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد یخربون بیوتہم بأیدیہم وبأیدی المؤمنین، اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے خراب کیا اور مومنین کے ہاتھوں سے بھی وہ خراب ہوئے۔ یہ ان کا وتیرہ ہے ایسے ہی، اور قرآن آخر میں ایک تعبیر استعمال کر کے نصرت الہی ایک اٹل قانون ہے، حتمی اور قطعی قانون ہے، اس کی طرف بیان کر رہا ہے قرآن کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے اہل عقل، اے اہل فہم و فراست، عبرت لو۔ اب اس انسان کو جو یہ کہتا ہے کہ نصرت الہی انبیاء کے دور کے ساتھ خاص ہے، وہ کیا جواب دے گا کہ خدا اس واقعے کو نقل کر کے کہہ رہا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے اہل فراست، اے اہل عقل، اے اہل فہم، عبرت حاصل کرو۔ کیا عبرت حاصل کریں؟ یعنی سمجھو کہ کامیابی اور شکست کا معیار اللہ کی نصرت پر ایمان کے اندر ہے۔ کبھی مادیات کے ساتھ مقایسہ نہیں کرنا، کبھی اپنے آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ ہم بہت زیادہ جو ہے مضبوط ہوں گے تو دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ورنہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس موضوع کو میں چاہ رہا ہوں آج اس کو مکمل کروں تیزی کے ساتھ، فقط چند ایک دو آیت اور کی طرف اشارہ کر کے اپنا مطلب ختم کرتا ہوں۔ ایک اور آیت کے اندر سورہ آل عمران کی آیت 123 اور 124 کے اندر خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، مسلمان جنگ احد میں اپنی غلطی کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں۔ پہاڑی چھوڑ دی تھی نا، تو شہادتیں ہوئی وہاں پر، نقصان ہوا کافی، مسلمانوں کے دلوں میں تھوڑا سا کمزوری آئی، ایمان تھوڑا سا لڑکھڑایا، تو خداوند متعال نے مومنین کے دلوں کو مضبوطی دینے کے لیے اپنی نصرت یاد دلائی۔ کہا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، خدا نے تمہیں بدر میں نصرت عطا کی تھی کہ جب تم کمزور تھے۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ جب تم کمزور تھے خدا نے اس وقت تمہارے اوپر اپنی جو ہے وہ نصرت نازل کر کے تمہیں کامیاب کیا تھا۔ کیا تھا بدر کے اندر؟ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور دشمن کی تعداد 1000 تھی۔ دشمن کے پاس جو ہے وہ اسلحہ زیادہ تھا، مسلمانوں کے پاس فقط 2 گھوڑے تھے اور فقط 70 کے قریب اونٹ تھے، ساز و سامان بھی نہ تھا، لیکن خدا کی نصرت ایسی شامل حال ہوئی ہے کہ خدا نے نصرت شان و شوکت والی عطا کی ہے۔ تو خدا وہ نصرت یاد کر کے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر رہا ہے کہ اپنی اس شکست سے دل برداشتہ نہ ہو، خدا وہی ہے کہ جس نے بدر میں تمہیں کامیاب کیا آگے بھی تمہیں کامیاب کرے گا۔ ایک اور جگہ پر خداوند متعال سورہ توبہ کے اندر آیت 25 اور 26 میں یاد کرواتا ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ عرض کیے دیتا ہوں، بعض اوقات افراد یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب تک آپ دشمن کے برابر نہ آ جاؤ اس وقت تک دشمن کے خلاف قیام کرنے کی مت سوچو۔
پہلے اپنی تیاری مکمل کرو، پہلے دشمن کے برابر آؤ، اسلحے کے اندر بھی، افراد کے اندر بھی، ٹیکنالوجی کے اندر بھی جب تک برابر نہیں آتے دشمن کا مقابلہ مت کرو، اس کی باتیں مان کر چلو۔ لیکن سورہ توبہ کی یہ آیت اس کا الٹ بیان کر رہی ہے، فرما رہی ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اللہ نے اپنی نصرت کو تمہارے لیے کئی جگہ پر نازل کیا ہے، ان میں سے ایک حنین ہے۔ کیا ہوا تھا حنین میں؟ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کہ جب تمہیں اپنی کثرت کے اوپر مان ہونے لگا تھا، فخر ہونے لگا تھا کہ ہم تو دشمن کے مقابلے میں زیادہ ہیں، اسلحہ بھی ہے، افراد بھی زیادہ ہے، طاقت بھی زیادہ ہے، دشمن ہمارا کمزور ہے۔ لیکن جب دشمن نے اپنی حکمت حملی کے ساتھ حملہ کیا ہے تو مسلمانوں کے پاؤں لڑک گئے اور ایمان جو ہے وہ ڈاماڈول ہو گیا اور انہوں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ خداوند متعال وہاں بیان کر رہا ہے اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تھے تو تم کثیر، تھے تو تم طاقتور، لیکن تمہاری کثرت اس دن کام نہ آئی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین اپنی پوری وسعت کے ساتھ تمہارے اوپر تنگ ہو گئی تھی اور تمہیں نصرت جب تک نہیں ملی تم کامیاب نہیں ہوئے۔ میری پھر نصرت آئی اور تمہیں کامیابی ملی ہے، میری نصرت۔ اب یہاں پہ کیا قاعدہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک جگہ کہہ رہا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کمزور تھے میں نے نصرت دی اور تم کامیاب ہوئے، اور یہاں بیان کر رہا ہے کہ تم کثیر ہونے کے باوجود، کمزور ہونے کے باوجود جب نصرت پر ایمان نہیں تھا تو تمہیں شکست ہو گئی اور میری نصرت آنے کے بعد پھر تم کامیاب ہوئے۔ خدا فرماتا ہے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین کے اوپر اپنی سکینت کو نازل کیا۔ یہ نصرت الہی تھی۔ خداوند متعال ایک قاعدہ یہاں پر بیان کر رہا ہے، نہ تمہاری کثرت تمہیں کامیاب کر سکتی ہے، نہ تمہاری کمزوری تمہیں شکست دے سکتی ہے۔ تمہاری کمزوری ہو یا کثرت ہو، یہ معیار جیت اور ہار کا کبھی نہیں بنتا ہے۔ تم اگر کمزور ہوگے لیکن اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے کرتے اس کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں میں اللہ پر ایمان مضبوط رکھو گے، نصرت الہی پر ایمان رکھو گے، تو کمزور ہوتے ہوئے تم کبھی شکست نہیں کھاؤ گے۔ لیکن اللہ پر اگر ایمان نہ ہوا، اللہ کی نصرت پر اگر ایمان نہ ہوا تو تم چاہے کثیر ہو جاؤ، طاقتور ہو جاؤ، دشمن پر برتری رکھتے ہو تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ دونوں آیتوں کو اگر ساتھ ملایا جائے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ معیار اللہ کی نصرت ہے، لیکن نصرت عرض کر رہا ہوں بار بار، میری اس بات سے کوئی یہ مطلب مت سمجھے کہ اس نصرت الہی میں ہماری ذمہ داریاں شامل نہیں ہیں، ہماری کوششیں شامل نہیں ہیں، ہماری ایکٹیویٹیز شامل نہیں ہیں، ہماری ایجوکیشن شامل نہیں ہے، ہماری تیاری شامل نہیں ہے۔ نا، جو یہ تفسیر کرے گا نصرت کی وہ غلط اور قرآن کے خلاف جا رہا ہے، چونکہ خدا خود بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو ظاہری اعتبار سے بھی تیار کرنا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، خداوند متعال باقاعدہ ارشاد حکم دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو مکمل مجہز تیار کرو۔ لہذا نصرت الہی کی تفسیر کبھی یہ مت کیجئے گا، یا اگر کوئی میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ہماری بعض باتوں کو کاٹ کر یہ تاثر دینا چاہے گا تو اس کا بھی جواب یہی ہے کہ ہم کہیں پر بھی اس کی وضاحت نہیں کرتے کہ نصرت الہی جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی قسم کی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرنی ہے، ہم نے سائنس میں ترقی نہیں کرنی ہے، ہم نے ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کرنی ہے، ہم نے اپنی حالت کو بہتر نہیں کرنا ہے۔ نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ان ساروں کو انجام دیتے ہوئے اگر
کمزور ہوئے اور ضرورت پڑی کہ طاقت ملے تو اللہ اس طاقت کو دیے بغیر نہیں رہے گا، وہ طاقت حتماً آئے گی، وہ نصرت حتماً آئے گی۔ یہ قرآن کا ایک قانون ہے کہ جو ہماری زندگیوں کے اندر بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی۔ یہ خدا سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم خدا کی نصرت پر مضبوط ایمان رکھ کر اپنی زندگیوں کے اندر اس نصرت کی امید رکھتے ہوئے آگے بڑھیں، کیونکہ یہ نصرت الہی انسان کا سرمایہ ہے۔ اگر یہ سرمایہ انسان کی زندگی میں نہ ہوا تو انسان کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ وقت جو ہے محرم تقریباً اپنے آخری ایام میں ہے، اگرچہ مومنین 2 مہینے سے زیادہ عزاداری کو جاری رکھتے ہیں، لیکن جو کربلا کی یاد اور جو جوش و خروش، جو توجہ انسان کی اس 10 دنوں کے اندر ہوتی ہے، یہ باقی دنوں میں نہیں ہوتی۔ اور 10ویں کا دن چونکہ خود نواسہ رسول کی دردناک شہادت کا دن ہے، تو اس کے اندر انسان عزاداری کے اندر کوئی کوتاہی نہیں کرتا، کھلے دل سے عزاداری کے تمام مصادیق کو انجام دیتے ہیں۔ ماتمداری ہوتی ہے، گریہ ہوتا ہے، مجالس ہوتی ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ دن اپنے اختتام کو ہے۔ 10ویں کے دن سب سے پہلے اصحاب نے قربانیاں دی، ایک امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے قربانیاں دی، اور جب یہ سب اصحاب شہید ہو گئے اب بنی ہاشم کی باری تھی، تو سب سے پہلے کون آگے بڑھا؟ قربان جاؤں حسین علیہ السلام کی مظلومیت پر، کہ اس اسلام کی بقا کے لیے حسین نے اپنے محبوب ترین لوگوں کو سب سے پہلے قربان کیا ہے۔ مقتل کے جملے ہیں فَلَمَّا لَمْ يَبْقَ مَعَ الْحُسَيْنِ إِلَّا أَهْلُ بَيْتِهِ تقدم علی بن الحسین الاکبر، کہ جب اہل بیت کے علاوہ کربلا میں کوئی باقی نہ رہا تو علی اکبر آگے بڑھتے ہیں، اے بابا جان مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ مقتل کے جملے ہیں کہ امام حسین نے علی اکبر کو روکا نہیں۔ آپ نے دیکھا جناب قاسم نے اجازت مانگی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اجازت نہ دی۔ حضرت عباس اجازت مانگتے رہے، لیکن امام حسین نے اجازت نہ دی۔ لیکن اپنی محبوب قربانی نے جب اجازت مانگی ہے تو کیا ہوا؟ فاستأذن اباہ فی القتال اذن لہ، علی اکبر نے جیسے ہی کہا کہ مجھے جانا ہے، امام حسین نے کہا کہ اے میرے لال، بے شک اگر شہید ہونا چاہتا ہے تو میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، میں اجازت دیتا ہوں، اس اسلام کے اوپر قربان ہو جا، اور خدا کی بارگاہ میں اپنی پہلی قربانی پیش کرتا ہوں علی اکبر کی شکل میں۔ جب علی اکبر نے فیصلہ کر لیا کہ میدان کی طرف جانا ہے
تو جاء الی خیمۃ النساء، تو بیویوں کے خیموں کی طرف بڑھتے ہیں، لیودعہن، تاکہ اپنی پھوپھیوں سے، اپنی بہنوں سے الوداع کریں۔ فاجتمعت النساء حولہ کالحلقہ، علی اکبر کو درمیان میں بٹھا کر بیویوں نے حلقہ بنایا، وبکین بکاء شدیدا، اور اونچی اونچی آواز میں علی اکبر کے لیے گریہ کرنا شروع کیا اور یہ کہنا شروع کیا، یا علی ارحم غربتنا، ہماری غربت پر رحم کر، لا تستعجل الی القتال، جنگ کی طرف جانے میں جلدی مت کر، فإنه لا طاقت لنا علی فراقک، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے تیری جدائی برداشت کر سکیں۔ مقتل کے اندر یہ جملے نقل ہوئے ہیں، جب علی اکبر بیویوں کے خیمے میں جاتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد خیمے کا کبھی پردہ اٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ پردہ کیوں اٹھ رہا ہے اور گر رہا ہے، تو جواب یہ ملتا ہے کہ علی اکبر نکلنے کی جب کوشش کرتے ہیں، کبھی پھوپھی گلے سے لگا لیتی ہے، جب نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو 4 سال کی بہن سکینہ پاؤں میں گر جاتی ہے، میدان کی طرف نہ جا، ہم تیری شہادت کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہیں۔ علی اکبر نے اجازت لی، دوبارہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر اجازت لے کر چلنے لگتے ہیں مقتل کی طرف، چلنے لگتے ہیں میدان جنگ کی طرف۔ حسین علیہ السلام نے ظاہر میں تو علی اکبر کو نہ روکا، لیکن جیسے جیسے علی اکبر چلنے شروع ہوئے، مقتل کے جملے ہیں، اگر توجہ کیجئے، آپ کا ایک بڑا پیارا لاڈلا بیٹا ہو اور آپ کو پتا ہو کہ وہ موت کی طرف جا رہا ہے، تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ کس طریقے سے اس کو الوداع کریں گے؟ امام حسین نے ظاہر میں تو علی اکبر کو احساس نہ ہونے دیا، لیکن علی اکبر نے جب جانا چاہا، ثم نظر الیہ نظرۃ آئس منہ، ایک مایوسی کی نگاہ علی اکبر پہ ڈالی، وَأَلْقَ عَيْنَيْهِ، اپنے چہرے کو جھکا لیا، وَبَكَى، اور رونے لگے، ثم رفع شیبتہ نحو السماء، آسمان کی طرف دیکھ کر امام حسین نے ایک جملہ کہا جس نے کائنات کو رلا دیا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے اللہ گواہ رہنا اس قوم پر، فقد برز الیہم غلام، ان کی طرف ایک ایسا جوان جا رہا ہے، اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک، کہ جو اپنے ہر اعتبار سے رسول اللہ کا شبیہ تھا، اذا اشتقنا الی نبیک نظرنا الی وجہہ، ہمیں جب بھی شوق ہوتا کہ ہم اپنے نانا کی زیارت کریں تو ہم علی اکبر کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔ میں اپنے جوان کو بھیج رہا ہوں، بلکہ بعد مقتل کے تو یہ جملے ہیں کہ جیسے ہی علی اکبر نے گھوڑے پر سوار ہو کے مقتل کی طرف جانا شروع کیا، جیسے جیسے علی اکبر کی سواری تیز ہونا شروع ہوئی، امام حسین علیہ السلام کی رفتار بھی تیز ہوئی۔ جناب علی اکبر نے پیچھے مڑ کے کہا، بابا علی آپ نے خود ہی تو مجھے الوداع کیا ہے، پھر واپس کیوں میری طرف آ رہے ہیں؟
امام حسین نے ایک احساسی جملہ کہا، اے اکبر کاش تیرا بھی علی اکبر جیسا بیٹا ہوتا، تجھے بھی معلوم ہوتا کہ علی اکبر جیسے بیٹے کو میدان جنگ میں بھیجنے کے کیا احساسات ہوتے ہیں۔ علی اکبر جنگ کے اندر جاتے ہیں، قاتلا قتالا شدیدا، کافی شدت سے جنگ لڑتے ہیں، کافی سورماؤں کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ پھر ایک ایسا موقع آیا، ثم رجع الى ابیہ، امام حسین کی طرف پلٹ کر آتے ہیں، کہتے ہیں یا بتے العطش قد قتلنی، بابا مجھے پیاس نے مار دیا ہے، وثقل الحدید قد اجحدنی، زرا کے بول نے مجھے ہلاک کر دیا ہے، وَهَلْ إِلَى شُرْبَةٍ مِّن مَاءٍ سَبِيلٍ، بابا ایک گھونٹ پانی مل سکتا ہے؟ بھی امام حسین علیہ السلام نے بڑی شدت کے ساتھ گریہ کیا اور اپنی زبان کو علی اکبر کے منہ میں رکھ دیا۔ علی اکبر نے فوراً کھینچا اپنے آپ کو اور کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا میری جان اکبر، میرے لخت جگر اکبر، بس تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، تھوڑی سی جنگ اور لڑ لے، نانا انتظار میں بیٹھا ہے، وہ آپ کو کوثر سے سیراب کرے گا کہ پھر کبھی بھوک کا پیاس کی احساس نہیں ہوگا۔ علی اکبر مقتل کی طرف جاتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں، ایک شقی نے ایسا ظالم نیزہ علی اکبر کو مارا کہ جیسے ہی نیزہ لگا علی اکبر گھوڑے پر گر گئے۔ مقتل کے جملے ہیں وَأَتَنَقَ فَرَسَهُ، علی اکبر نے اپنی باہوں کو گھوڑے کی گردن میں ڈال دیا، فَحَمَلَهُ الْفَرَسُ إِلَىٰ أَكْثَرِ الْأَعْدَاءِ، لیکن گھوڑے نے جانا امام حسین کی طرف تھا، لیکن چلا شقیوں کے لشکر کے اندر تھا گیا۔ ہوا کیا پھر؟ مقتل کے جملے کہہ رہے ہیں فَقَطَّعُوهُ بِسُيُوفٍ إِرْبًا إِرْبًا، جس کے پاس تلوار تھی تلوار سے وار کیا، جس کے پاس نیزہ تھا نیزے سے وار کیا۔ قَطَّعُوهُ إِرْبًا إِرْبًا، علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہاں پر یہ تعبیر اربن اربا کے اندر دقت کریں، یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ جس نے جیسے دل آیا تلوار مار کے علی اکبر کے بدن کو زخمی کیا ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے قطعوہ اربن اربا۔ عربی میں اربن اربا وہاں استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں پر بدن کے ہر جوڑ کو چھری کے ساتھ الگ کیا جاتا ہے، یعنی یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اشقیاء نے مکمل فرصت کے ساتھ علی اکبر کے لاشے کو پامال کیا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔